محترم بھائیوں، استغاثہ کہتے کسے ہیں کہ انسان کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس سے مدد طلب کرے۔ مثال کے طور پر اگر حادثہ میرے سامنے ہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز مجھے پکڑا دے، یہ چیز مجھے درکار ہے، میری مدد کر دے، تو یہ بات شرک نہیں ہے۔ ایک انسان وہاں پہ موجود نہیں ہے، غیر ہے، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کہیں وہ میری مدد کر دے، وہ ایسا کر دے۔ فوت شدوان والی آگے آیات آ رہی ہے، یہ ان کے بارے میں ہے جو زندہ ہے، حیات ہے، آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے، کسی اور مکان کے اوپر ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ میری مدد کر دے، میرے ساتھ ایسا کر دے، کہ یہ استغاثہ ہے۔ اور تیسرا فرمان اللہ رب العزت کا نقل فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس شخص سے کون ہے جو زیادہ گمراہ ہو کہ جو پکارے اللہ کے علاوہ، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، جو ان کی پکار کو قبول بھی نہ کر سکتے ہو، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک۔ اب یہ ان کے لیے ہے جو دنیا سے چلے گئے، قبر کے اندر ہے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ ان کی دعاؤں سے، ان کی پکاروں سے، ان کے استغاثہ سے وہ غافل ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے کیا کیا مانگا جا رہا ہے، کیا مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب ان کو کل قیامت کے روز اکٹھا کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور یہی ہیں وہ لوگ جو قبر والے ہیں، جو ان کو پکارنے والے ہیں، سب سے پہلے انکار کرنے والے، دشمن والے یہی لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے، جو ان کی قبر کے اوپر جا کر کے دعائیں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، وہ ان ساری عبادت سے انکار کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو ان کو ایسا کہا ہی نہیں۔ ایک دوسرا مقام ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللَّہِ، کہ مجھ کو اور میری والدہ کو الہ پکڑو، ہم سے مدد طلب کرو، استغاثہ کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے قرآن مجید کے اندر، یہ کسی پیر کے نہیں ہے، کسی عام لوگ کے نہیں ہے، نبی کے ہیں، پیغمبر کے ہیں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے روز اپنے کٹہرے میں بلا کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے، اے عیسیٰ، اتنی ساری عوام ہے، اتنے لوگ ہیں، تیرے پیچھے ایسا معاملہ کرتے رہے، تجھ کو پکارتے رہے، تجھے اللہ کا بیٹا کہتے رہے، تیرے ساتھ فریادیں کرتے رہے، مدد کے لیے تجھے پکارتے رہے، کیا ان لوگوں کو دنیا کے اوپر تو کہہ کے آیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ پکڑو، ان سے مدد طلب کرو، فریادیں کرو، کیا تم نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، قرآن مجید ہے، فرمائیں گے قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے دنیا کے اوپر رہ کر کے ایسی بات کہی ہے، ان لوگوں کو کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو تم کہنا المدد فلاں، المدد فلاں، المدد فلاں۔ اے اللہ، میرے حال احوال سے تو واقف ہے، جب تک میں زندہ رہا میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، ہاں جب میں دنیا سے چلا گیا پھر میرے پیچھے یہ کیا کرتے رہے، اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، یا میں دنیا پہ دوبارہ بلا کر کے میں تیرے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا، پھر میرے بعد کیا معاملہ ہوتا رہا اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کا ایک تیسرا فرمان نقل فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، کون ہے ہستی، کون ہے وہ ذات جو قبول کرتی ہے کسی بے قرار آدمی کی قرار کو، جب وہ کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہو اور بیچارہ لاچار ہو، بے بس ہو، اس کی دعا کو کون ہے قبول کرنے والا؟ اذا دعاہ
جب وہ اس موقع پہ پکارتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور کون ذات ہے جو اس کی پریشانی کو دور کرنے والی ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین کے اوپر جانشین بنایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اس اللہ کے علاوہ اس الہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں انه كان في زمان النبي صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک منافق تھا جو مومنوں کو تکلیف دیا کرتا تھا فقال بعضهم تو بس بعض نے کہا اس بات سے مراد اس کی تشریح کے اندر میں گیا تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے انہوں نے کہا قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو پکڑو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاتے ہیں من هذه المنافق اس منافق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کے پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں یہ الفاظ بولنے والے کون ہیں حضرت ابوبکر صدیق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے کہ منافق کو آپ کے پاس لایا گیا اور کہا اللہ کے رسول یہ تکلیف دیتا ہے ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ سامنے موجود ہیں تو آپ نے کیا بات کہی انه لا يستغاث بی مجھ سے طلب کیوں کرتے ہو مدد طلب فرمایا مجھ سے مدد طلب نہ کرو انما يستغاث باللہ اگر استغاثہ کرنا ہے فریاد کرنی ہے مدد طلب کرنی ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ کرو اور یہ باب ہے یہ قرآن مجید کی آیات ہے اور یہ حدیث مبارکہ ہے امام صاحب نے اصل کے اندر اس کے اندر باب ہی یہ باندھا ہے کیا المدد یا فریاد کے لیے کوئی ایسے الفاظ کسی غیر اللہ کے لیے یہ الفاظ انسان بول سکتا ہے اور قرآن مجید کی وہ ساری آیات مبارکہ اور بالخصوص یہ حدیث مبارکہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ سارا قصہ ہوا کہ ایک تکلیف دینے والے انسان کو لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا اللہ کے رسول ہماری مدد کرے آپ نے کہا یہ الفاظ کیوں بولتے ہو مدد اگر کوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور پھر دوسری حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو لوگ دنیا سے چلے جائیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ ان سے کسی قسم کی استغاثہ نہیں کر سکتے فریاد طلب نہیں کر سکتے مدد نہیں مانگ سکتے جو قبر کے اندر ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ آپ کی ساری دعاؤں سے غافل ہے اور قیامت تک کے لیے وہ آپ کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتے آپ باہر کھڑے ہیں کیا مانگ رہے ہیں صرف اور صرف اگر آپ کسی قبر کے پاس جاتے ہیں یا قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ یہ الفاظ منقول ہے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے یا قبرستان میں آپ جاتے ہیں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی دعائیہ الفاظ ہیں وہ اس قبر والے کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کی دعا کرتے ہیں یہ اس سے استغاثہ نہیں ہو رہا اس سے مدد نہیں طلب کر رہے ہیں جو قبر والا ہے بلکہ اس کے لیے کر رہے ہیں اے اللہ اب اس پر بھی عافیت والا معاملہ کر اور ہمارے اوپر بھی جب ہم اس سے ملیں اس کے پاس آ جائیں اس قبر کے اندر آ جائیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنا اور فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت ایسے سارے لوگوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے کہ یہ فلانی یہ ساری قوم ہے یہ لوگ جتنے بھی ہیں تجھے پوجنے والے تجھ سے مانگنے والے پکارنے والے اللہ رب العزت الگ الگ کٹاروں میں جمع کریں گے ان کو اور پھر کہیں گے کہ ایسی تلقین تم کر کے آئے ہو جبکہ جو نیک لوگ ہیں مثال کے طور پر علی حجویری ہے فرید الدین ہے یا ایسے جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں کسی کا بھی ایسا کوئی فرمان نہیں ہے کہ ہمارے بعد ہم سے استغاثہ کرنا فریاد طلب کرنی ہمارے پاس آ کر کے قبر کے پاس آ کر کے اولاد طلب کرنا بارش طلب کرنی یا کسی بھی چیز کی تم کو پریشانی ہو تو ہمارے پاس آ کر کے تم نے مدد ڈالنا کسی بھی نیک ہستی نے ایسی بات نہیں کی
اور ایک ایگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر، سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رکھ دی اور فرمایا عیسیٰ اتری کو کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میرے پیچھے مجھ سے مدد طلب کرنا، مجھے الہ بنا لینا، کسی چیز کی بھی تمہیں ضرورت ہے مجھ سے مانگنا، مجھ کو کہنا ہے عیسیٰ اے مریم ہماری مدد فرما، ہمیں اولاد دے، ہمیں بارش دے، کیا ایسی باتیں تم نے ان کو کہی تھی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ خود کہیں کہ قال سبحانک اللہ تو پاک، میں نے تو ایسی بات کہی نہیں، جب تک زندہ رہا تو جانتا ہے اس حال احوال کو، میں تو تیری شریعت ہی بتلاتا رہا کہ تیرے علاوہ کوئی بھی دینے والا نہیں ہے، مدد مانگنی ہے تو تجھ سے ہی، سر جھکانا ہے تیرے آگے، عبادت کرنی ہے تیری ہی عبادت کرنی ہے، جب میں چلا گیا میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا اس کو تو ہی جانتا ہے۔ اور تیسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا میرے حبیب اور اس امت کو وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہ پکارو، دعا کے لیے، فریاد کے لیے، نہ تو وہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اگر آپ ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے پاؤ گے، یعنی کہ آپ شرک میں ملوث ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا ہے، ایک نیک اور برگزیدہ ہستی کو روکا گیا ہے، پھر آپ ہم جیسے انسانوں کے لیے پھر کیسا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر ایسی پکار سے کہ جو مصیبت کے اندر انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جائے المدد فلان فلان فلان، میں تنقید نہیں کرتا، کیسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور کیسی وہ آوازیں کستے ہیں المدد فلان و فلان المدد ہماری مدد فرما، تو یہ ساری شرک میں سے ہے۔ جب بھی ہم پکاریں تو اللہ رب العزت کی ذات کو پکاریں، وما توفیق الا باللہ۔